بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. اس وقت ہم چیف ایگزیکٹو خیبر پختونخوا اکنامک زون مینجمنٹ کمپنی جاوید خٹک صاحب کے ساتھ موجود ہیں. گزشتہ دنوں میڈیا میں کچھ ایشوز ہائی لائٹ ہوئے جن کا تعلق جاوید خٹک صاحب سے اور جو اکنامک زون کی مینجمنٹ اور کمپنی کے معاملات کے حوالے سے تھے. اس حوالے سے ہم جاوید خٹک صاحب کے ساتھ جہاں موجود ہیں ان کا موقف ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر, بطور چیف ایگزیکٹو اکنامک زون آپ کا یہ دوسرا ٹینیور ہے, 3 سال آپ مکمل کر چکے ہیں. دوسرے ٹینیور کے تقریباً مڈ میں آپ پہنچ گئے ہیں, لیکن ایک دم سے کچھ الزامات میڈیا میں آپ کے خلاف شروع ہو گئے ہیں. تو اس حوالے سے جو اسپیسیفک جو کچھ ایشو سامنے آئے وہ یہ آیا کہ گزشتہ دنوں ایک ہمارے ایک جرنلسٹ نے ایک ٹی وی شو میں کہہ رہا تھا کہ جو یہ ہنٹنگ اسپورٹس کمپنی جو ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ادارہ تھا, پھر اس کو کے پی ازمک نے کیوں اپنے کھاتے میں ڈال لیا, اس کے لائبلٹیز سمیت, اس کا کوئی صوبائی حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور کچھ اس نے الزامات یہ بھی وہ کیے کہ وہ ہم پہ شاید آپ کا کوئی قریبی عزیز اس کمپنی میں تھا جس کے معاملات کو آپ پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کو آپ اس طرف لے کے آ گئے. تو اس حوالے سے اگر آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ اگر جواب دیں, اس حوالے سے آپ اپنا موقف دیں, پھر ہم اگلے سوال کی طرف جائیں. جی, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ کا بہت بہت شکریہ. میں ہمیشہ کے لیے پازیٹیو جرنلزم پہ بلیو کرنے والا بندہ ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی اسی طرح کی کوئی بھی ایلیگیشن ہو, ہونا یہ چاہیے کہ اس کی کراس ویریفیکیشن ہو اور بعد میں جائیں. بے شک اگر مجھ میں کوئی غلطی ہے, کہاں پہ انسان ہے غلطی کر دیتا ہے, تو یہ امپرومنٹ کے لیے بھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس طرح کی ایلیگیشنز ہمیشہ کے لیے دیکھیں جو انویریفائڈ ایلیگیشنز ہوں اور میڈیا میں چلی جائیں, یہ ہمارے ملک کے اندر جو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہم ایفرٹس کرتے ہیں یا انڈسٹریلائزیشن کے لیے جو ایفرٹس کرتے ہیں ان کو خراب کرنے کی ایک کوشش, ایک سازش سمجھی جاتی ہے. اور یہ ایک اسپیسیفک گروپ ہے جو کہ اس چیز کو آگے لے جانے کی کوشش کرتی ہیں. سب سے پہلے دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہنٹنگ اینڈ اسپورٹنگ آرمز کی کمپنی کو وہ لے کے آئے, اس میں اس کا بھائی تھا اور یہ تھا. یہ ایک چیز میں بتا دوں کہ ہنٹنگ اینڈ اسپورٹنگ آرمز کی ہماری 100 سالہ سے زیادہ ایک ہسٹری ہے صوبے کی. یہ ایک کمپنی بنی تھی 2007 میں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے انیشیٹو سے بنی. 7 کمپنیز بنی, صرف یہ ایک کمپنی نہیں بنی تھی. ماربل کے لیے بنی, اس کے لیے بنی, فرنیچر کے لیے بنی, ڈیری ڈیولپمنٹ کے لیے بنی, جیمز اینڈ جیولری کے لیے بنی. پی آئی ڈی سی اس کی فنڈنگ کر رہا تھا. ان ساری کمپنیز کی انیشلی یہ کمپنی بنی, ان کی کوئی اسپیسیفک آبجیکٹیوز تھے کہ یہ آبجیکٹیوز ان اسپیسیفک کلسٹرز کو یہ ڈیلیور کرے گی. ود دا پیسیج آف ٹائم پی آئی ڈی سی نے فنڈنگ روک لی. ان کمپنیز کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں تھے. یہ ساری کمپنیز ڈیزالو ہو گئی ہیں. اس سے پہلے جیمز اینڈ جیولری کمپنی آپ کے پاس آئی ہے, آپ کے صوبے کے پاس آئی ہے, جس میں جیم سیکٹر باقاعدہ آپ کے ٹیوٹا کے پاس ان کی ساری مشینری وہیں پہ لگی ہوئی ہے. یہ کمپنی چونکہ اسپیسیفکلی خیبر پختونخوا کے ہنٹنگ اینڈ اسپورٹنگ آرمز کلسٹر کو چونکہ سروس پرووائڈ کر رہی تھی پنجاب میں, تو یہ کلسٹر ہے ہی نہیں. انہوں نے پروونشل گورنمنٹ نے جب ان کے یہ حالات بنے تو پروونشل گورنمنٹ نے خود ایک سمری موو کی جس کے اوپر آپ کی پروونشل گورنمنٹ نے پریویس جو گورنمنٹ تھی انہوں نے اپروول دی کہ یہ کمپنی ہم ٹیک اوور کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے جو بزنسز ہیں ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کمپنی بنی ہوئی. یہ سمری گئی فیڈرل گورنمنٹ میں, کیبنٹ نے جب اپروول دی, کیبنٹ کی اپروول گئی فیڈرل گورنمنٹ میں. فیڈرل گورنمنٹ نے باقاعدہ اس کے اوپر اپنا جو بھی کارروائی تھی جو اس کے لیول پہ وہ کر کے فیڈرل کیبنٹ نے اپروول دی کہ ہاں اس کو ہینڈ اوور کر دیں پروونشل گورنمنٹ. اب بات آئی ہینڈنگ اوور جب ہو گئی پروونشل گورنمنٹ کو, تو پروونشل گورنمنٹ ظاہری بات ہے, میں یہ کہوں گا کہ کے پی ایزمک کے لیے پلس پوائنٹ اس لیے ہے کہ ان کی جو لائبلٹی تھی وہ 40 ملین کی بن رہی ہے اور ان کے جو ایسٹس تھے وہ 90 ملین کے. تو ہم تو ایک طرح کی آپ سمجھ لیں کہ ہم تو بینیفیشل رہے. ٹھیک ہے, نمبر 1. دوسرا دیکھیں لارجر پبلک انٹرسٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کے جو کلسٹرز ہیں جس میں مور دین 300-400 چھوٹی چھوٹی یونٹس ہیں جو ہنٹنگ اینڈ اسپورٹنگ آرمز کے ساتھ لوگ اٹیچڈ لوگ ہیں جو کہ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں, جو کہ پروڈکشن کر رہے ہیں, اور وہ آپ کے ایکسپورٹ بھی آف اینڈ آن ہوتی ہے مختلف کنٹریز میں. یہ اس کلسٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک انیشیٹو تھا. اب وہ انیشیٹو اگر اسی طرح ختم ہو جاتا تو آپ کی انڈسٹری سفر کرتی کہ نہ کرتی. اچھا, اس میں میرا کوئی ایک ریلیٹیو اگر ہی از ون آف دا امپلائی, تو یہ تو مجھے نہیں تھا پتہ کہ یہ کمپنی آئے گی تو کے پی ایزمک کے پاس آئے گی. اینڈ دا ریزن بیہائنڈ دیٹ واز کیونکہ پروونشل گورنمنٹ ہمیں بھی پتہ ہے جو اوور آل اکنامک سچویشن ہے پوری ملک کا وہ ہم سب کو پتہ ہے. تو وہ کوئی بھی اس طرح کا جو انڈسٹریل سیٹ اپ یا کہیں پہ بھی آتا ہے یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ڈیزالو ہو کے یا ڈیوالو ہو کے جب کسی بھی اس کے پاس جاتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سا ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جو کہ اس کو ایکوموڈیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا.
چونکہ ہم انڈسٹریل ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں, ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں نہ باقی جو ڈپارٹمنٹ تھے میں نام نہیں لوں گا, لیکن ان میں سے کسی میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اس کو لے کے سکتے اور اس کے جو ایکسپینڈیچر ہے یا اس کی چیزوں کو ایکوموڈیٹ کر سکتے. ہم نے صرف وہ کمپنی کو نہیں لیا, ہم نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا کی پی ایس میں کے اندر, اس کمپنی کے نہیں, دیٹ از ون آف دا ایکٹیویٹی ان دیٹ ڈپارٹمنٹ. ہم نے کلسٹر ڈیولپمنٹ کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے. دس سی ایف ٹی سی, یہ پورا وہ نہیں ہے, یہ کمپنی نہیں ہے, ڈیزالو ہو کے کمپنی ختم ہو گئی. نو اٹ از اے اسمال ڈپارٹمنٹ آف خیبر پختونخوا اکنامک زون ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی, جس میں ہم مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. دس از ون آف دا ایکٹیویٹی. ابھی ہم نے ماربل سلری کے اوپر کام شروع کیا ہوا ہے, کلسٹر ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہم نے بنایا ہوا ہے. سلری میں ہمارا پروجیکٹ اپروو کر دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں, اور یہ چائنیز فنڈ سے ہم 4 سلریز کی یوٹیلائزیشن کے یونٹس لگا رہے ہیں اکراس ماربل کلسٹر کے اندر, چونکہ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. تو ایک معمولی سی کہ اس کمپنی کے اندر میرا بھائی تھا, اور کسی کو کیا پتہ تھا کہ یہ کمپنی فیڈرل گورنمنٹ ڈیزالو کرے گی اور یہ فیڈرل کیبنٹ, یہ تو 2 کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے. یہ ایک سنگل, اور میں کہاں پہ ہوتا ہوں, ایک چھوٹا سا ایک کمپنی کا سی او کہ میں ایک کمپنی کو ڈیزالو کر سکوں اور کمپنی کو ڈیزالو کر کے پھر اپنے پاس لے آؤں اور پھر صوبائی حکومت کے پاس لے آؤں اور پھر اپنے پاس لے آؤں. یہ تو گورنمنٹ ڈیسیجن کرتی ہے, دیٹ واز اے گورنمنٹ ڈیسیجن کہ اس کو ہینڈ اوور کر. اچھا جاوید صاحب, دوسرا جو ایشو وہ دوبارہ اس کو وہ کر رہے ہیں, سرفس کر رہے ہیں کہ آپ کی جو بطور چیف ایگزیکٹو جو نیکسٹ 3 ایئرس کے جو آپ کی ایکسٹینشن تھی, اگرچہ اس کا بھی مڈ یہ ٹینیور میں آپ پہنچ چکے ہیں, اس ایشو کو دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید بینیفٹس پریولیج کے حوالے سے کہ وہ آپ اتنا زیادہ وہاں سے آپ کو مل رہا تھا. پھر آپ نے بورڈ ممبران کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جب آپ کی جو ایکسٹینشن کی حمایت کی تو بدلے میں آپ نے بورڈ ممبران کو انڈسٹریل اسٹیٹس میں کوئی پلاٹس ملے, اس طرح کے ایشوز ہوئے. تو یہ کیا کہانی تھی آپ کی جو دوبارہ بطور چیف ایگزیکٹو ایکسٹینشن کیا؟ دیکھیں, ایک تو وی آر اے سیکشن 42 کمپنی. سیکشن 42 کمپنی آپ جو بھی چیزیں کرتے ہیں نا اس کے اندر ایسی سی پی کی جو گائیڈ لائنز ہے آپ اس کے مطابق کرتے ہو. آئی واز اپوائنٹڈ تھرو پراپر جو کرائٹیریا ہے اس کے مطابق میری ایڈورٹیزمنٹ آئی, ایڈورٹیزمنٹ کے بعد انٹرویو ٹیسٹ یہ ساری چیزیں ہو کے کیبنٹ نے اپروول دی میرے فرسٹ اپوائنٹمنٹ کی. آفٹر ایلیجیبلٹی ظاہری بات ہے جو بھی چیزیں تھیں. پھر اس کے بعد 3 سال جب میں نے آپریٹ کیا ہے 2020 مارچ سے لے کے اور ابھی تک میں یہ جو سوا سال ہو گیا یہ شامل کر کے پورے خیبر پختونخوا کے اندر ہم نے 9 زونز ایڈ اپ کیے ہیں, نئے 9 زونز ایڈ اپ کیے ہیں بیسڈ آن دا پرفارمنس. میرا جو بورڈ تھا, دیکھیں بورڈ میں صرف پرائیویٹ سیکٹر کے ممبرز نہیں ہیں, بورڈ میں آپ کے 3 تو سیکٹریز بیٹھے ہوئے ہیں. سیکٹری فائنانس بیٹھا ہوا ہے, سیکٹری پی این ڈی بیٹھا ہوا ہے, سیکٹری انڈسٹریز از دا چیئرمین آف دا بورڈ وہ بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے جب پرفارمنس کو دیکھا, ان چیزوں کو دیکھا, اور کمپنی چونکہ سیلف سسٹینیبلی آپریٹ کر رہی تھی, ہم نے گورنمنٹ کے فنڈنگ کے بغیر اتنے سارے پروجیکٹس ڈیولپ کیے, کوئی 7 بلین کے قریب اماؤنٹ جو ہے یہ کمپنی نے خود جنریٹ کر کے خود انفراسٹرکچر کے اوپر لگایا. 1992 آنورڈ ٹل 2020 تک ایک بھی زون خیبر پختونخوا کے اندر نہیں بنا تھا. دیر آر سیورل ریزنس, انسرجنسی ون آف دا میجر ریزن بھی تھا, لیکن اس کے باوجود بھی خیبر پختونخوا کے اندر کسی نے بھی انڈسٹریل انفراسٹرکچر کے اوپر کام نہیں کیا تھا. اور یہ 9 زونز جو ہم نے بنائے ہیں پچھلے 4 سالوں کی پوری ہماری ایفرٹس ہیں, اور اس میں ہم نے گورنمنٹ سے بالکل فنڈز لیے نہیں. کمپنی نے اپنے فنڈز جنریٹ کیے, 7 بلین روپیز کمپنی نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ لگایا, اور شکر الحمدللہ آج کمپنی جو ہے ہیونگ 3 بلین سرپلس فنڈ جو کہ ہمارا بینک میں پڑا ہوا ہے, اور ہم اس کے اوپر جو بھی بینیفٹ کمپنی کو مل رہا ہے اس کا وہ مل رہا ہے. تیسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں نے کمپنی کے اوپر اس لحاظ سے فوکس کیا کہ یہ کمپنی چونکہ وی آر اے سیکشن 42 کمپنی, ناٹ اے فائنینشیل انسٹیٹیوشن, ناٹ پروفٹ آرگنائزیشن ہے, ہمارا کوئی پروفٹ کا مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں نے اس پہ فوکس کیا ہے کہ آپریشنلی دا کمپنی شوڈ بی سیلف سسٹینیبل. ہمارا جو مہینے کا یا سال کا جو ریونیو آتا ہے یا جو ہم فنڈز جنریٹ کرتے ہیں وہ ہمارا ایکسپینڈیچر اس سے کم ہے. شکر الحمدللہ ہمارا جو سرپلس اماؤنٹ ہے وہ ہر سال ہم سیونگ کر لیتے, ہمارا ایکسپینڈیچر اس سے بڑھتا نہیں ہے, اور یہ ہم خود جنریٹ کر رہے ہیں. 1 بلین کے بعد پروونشل گورنمنٹ سے ہم نے کوئی پیسہ نہیں لیا, کوئی فنڈ نہیں لیا, بلکہ الٹا جو ایس ڈی اے کے 4 بلین کی لائبلٹی ہمارے اوپر آ گئی ہوئی تھی, وہ 4 بلین کے لائبلٹی بھی ہم پے آف کر رہے ہیں, اس میں بھی ہم نے گورنمنٹ سے کچھ نہیں لیا ہوا. اچھا, ان سیلریز میں جو لوگ وہ کرتے ہیں کہ کی پی ایس میں کتنی سیلریز اور یہ سارا سب کچھ, اس میں 1.5 کروڑ روپے پر منتھ جو ہے وہ صرف ایس ڈی اے کی سیلریز ہیں. 168 سٹاف ہمارے پیچھے ابھی تک لگا ہوا ہے, جو کہ پچھلے تقریباً کتنے سال ہو گئے, 9 سال کمپنی کو ہو گئے, اور وہ مفت میں بیٹھا ہوا ہے کیونکہ ان کا یونین ہے, وہ کام نہیں کرتے, اور وہ
اسٹل کمپنی کے اوپر ایک برڈن ہے اور نئی کمپنی ہے, اس کے باوجود بھی کمپنی سیلف سسٹینیبل ہے. بمائے لائبلٹی کے ایس ڈی اے کے, بمائے یہ کہ 168 اسٹاف اسٹل بھی جو ہے وہ کے پی ایس میں کے اسٹرینتھ ہے اور اس کی جو سیلریز اینڈ ادر آپریشنل ایکسپینڈیچر ہے وہ کے پی ایس میں پورا کر رہا ہے. تیسری جو آپ نے بات کی کہ جی بورڈ ممبران کی, اور دیکھیں وہ انڈیپینڈنٹ بزنس کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کوئی بھی بزنس کا بندہ اگر آپ کو اتنا ٹائم دیتا ہے اور آپ کے بورڈ پہ آتا ہے اور آپ کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اور شکر الحمدللہ اسی بورڈ کے ٹینیور میں یہ سارے 9 زونز بنے. جو ایک پلاٹ کی وہ بات کرتے ہیں, دیکھیں انڈسٹریلسٹ ہے, آپ کی کہتے ہیں اسٹیک ہولڈرس کو بورڈ پہ لیں, ٹھیک ہے. اسٹیک ہولڈرس انڈسٹریلسٹ ہوں گے نا, انڈسٹریلسٹ ہوگا تو وہ بزنس کر رہا ہوگا نا, انڈسٹری چلا رہا ہوگا. اور جس بندے کو پلاٹ ملا ہوا ہے وہ بھی اس سے پہلے ملا ہوا ہے بورڈ ممبرشپ سے پی پی ایل ہے, اور یہ ویریفائی ہو چکا ہوا ہے, یہ ویریفائی ہو چکا ہے. آپ لوگ بھی دیکھنا چاہیں بے شک دیکھ لیں. ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ناٹ اے بورڈ ممبر جس وقت اس کو یہ پلاٹ الاٹ ہوا تھا, اور ڈاکومنٹڈ ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں چیزوں کو ری ویریفائی ہونی چاہیے. بے شک میری غلطی ہو جہاں پہ بھی ہو مجھے کہیں, میڈیا پہ کہتے ہیں, اسی طرح لوگ کہتے ہیں, ہم ایکسیپٹ کرتا ہے بندہ ڈیولپمنٹ کے لیے اور اپنے گروتھ کے لیے بھی اچھی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ چلے. لیکن یہ غلط چیز ہے. وہ بندہ جو بورڈ پہ تھا اس کا یہ پلاٹ جو تھا وہ آلموسٹ تقریباً کوئی 5-6 مہینے پہلے اس کو الاٹ ہوا ہے, اور وہ اس طرح کی اس میں کوئی اس طرح کی. جاوید صاحب, جو تیسرا جو اعتراض آپ پہ یہ کر رہے ہیں کہ اکنامک زون کو جو انکم جنریشن کے حوالے سے جو ٹارگٹس ملے نہ 2022-23 میں پورے ہوئے, نہ 2023-24 میں, اور آنے والے سال کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ 3 ارب کا ٹارگٹ ملا ہے, تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ ٹارگٹ آپ کو ملا تھا؟ ٹارگٹ آپ کہتے ہیں کہ انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہے, جب اس میں وہ وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو ٹارگٹ ملا تھا کتنے آپ نے انکم جنریٹ کرنا ہے, وہ آپ سے نہیں ہو سکتا. نہیں ہمارا وی آر ناٹ, میں نے ابھی بھی بات کی کہ وی آر اے سیکشن 42 کمپنی, نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے ہمارا. ہمارا کوئی ٹارگٹ پروفٹ کے ٹارگٹس نہیں ہوتے. ہم صرف اس چیز کو, میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم صرف اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ وی شوڈ بی آپریشنلی سیلف سسٹینیبل, ٹھیک ہے نا. باقی جی وہ فنڈس ہمارے آتے ہیں نا جو آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھیں یہ جب ہم کوئی نیا زون شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ پلاٹ سے جو فنڈس جنریٹ ہوتے ہیں وہ اسی زون پہ دوبارہ لگتے ہیں. ہمارا جو آپریشنز ہے نا دیٹ شوڈ بی سیلف سسٹینیبل, نمبر 1. جس طرح میں نے ابھی بھی بات آپ کو بتائی کہ دیکھیں یہ 7 بلین روپیز کہاں سے آئے, گورنمنٹ نے تو نہیں دیے, یہ کمپنی نے جنریٹ کیے نا. کمپنی نے جنریٹ کر کے اسی انفراسٹرکچر پہ ڈیولپ کیا, اور اس لیے اتنی جلدی یہ زون بھی بن گئے. اگر میں ڈی پی کے فنڈ سے یہ زون بناتا تو شاید ایک زون بھی ہم 3 سالوں میں نہ بنا سکتے ہوتے. ہم نے 3 سالوں میں 3.5 سالوں کے اندر اگر 9 زونز ایڈ اپ کیے ہیں. ناؤ وی آر ہیونگ 14 اکنامک زون, جس میں 2 اسپیشل اکنامک زون ہے, اور ابھی جو ہم جا رہے ہیں وہ آپ کی جو منرل اسٹرینتھ ہے صوبے کی میں جو منرل اسٹرینتھ ہے, بونیر میں ماربل سٹی اور کرک میں سالٹ اینڈ جپسم سٹی, تاکہ ویلیو ایڈ ہو ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہیں اس کے اندر. تو میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں دیز آر پروجیکشنز. یہ آپ پروجیکشنز ایک کریٹ کرتے ہو کہ یار اگر بونیر کا زون میں بنا رہا ہوں تو بونیر کے زون سے مجھے 3 بلین روپیز آئیں گے, اور 3 بلین روپیز کے اگینسٹ اتنا میں انفراسٹرکچر پہ لگاؤں گا, ٹھیک ہے. وہ کمپنی کے پروفٹ اینڈ لاس یا اس فائنانشیل ٹرانزیکشن کے ساتھ اس کا کوئی کام نہیں ہوتا. کمپنی جو چلتی ہے وہ آپریشنل فنڈس پہ چلتی ہے. آپریشنل فنڈز آپ کہاں سے جنریٹ کرتے ہو؟ دیکھیں ہم اپنا بلڈنگ بنا رہے ہیں شکر الحمدللہ 600 ملین سے, اور آلریڈی 90% ہمارا بلڈنگ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے. اور خیبر پختونخوا کے اندر اتنی ہیوج کوئی آفیشیل بلڈنگ شاید نہیں ہوگی جو اپنی ریسورسز ہم بنا رہے ہیں. اور ابھی تک جس طرح میں نے آپ کو بتایا بھی کہ اوور 10 بلین روپیز یہ کمپنی جنریٹ کر چکی ہے, اور جس سے 7 بلین روپیز ابھی تک ہم نے انفراسٹرکچر پہ لگایا, ڈیولپمنٹ پہ لگایا, اور 3 بلین روپیز ہمارا ابھی بھی سرپلس پڑا ہوا ہے, جس سے کمپنی کو ٹھیک ٹھاک انکم بھی آتی ہے. اور جاوید صاحب آخری سوال, آپ مختصراً ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس وقت کے پی اکنامک جو مینجمنٹ کمپنی ہے اس میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں مختلف زونز میں, آپ کون کون سے آپ کی جو پروجیکٹس ہیں جو کامیابی کے قریب ہیں, یا جو جہاں پہ جو کمپنی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں, اور آنے والے دنوں میں آپ کی کیا وہ پلاننگس ہیں؟ جی ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں شکر الحمدللہ جو حالانکہ ڈسپائٹ آف دس فیکٹ کہ فار دا لاسٹ 2 ایئرز جو اکانومی کے جو حالات ہیں 450 جو نئے زونز ہمارے بنے تھے اس میں یونٹس لگ گئے ہیں. یہ ڈاکومنٹڈ ہے, کوئی بھی بندہ آ کے دیکھنا بھی چاہے یو کین سی اٹ, پورا ریکارڈ ہے. اب ہمارا پورا ڈیٹا جو ہے وہ MIS کے اوپر اویلیبل ہے, جو بندہ بھی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. جو انویسٹمنٹ کے لحاظ سے صوبے میں ابھی تک 450 بلین روپیز کی انویسٹمنٹ ہے. یہ میں آپ کو لوور فگر اس لیے بتا رہا ہوں کہ بیسڈ آن دا فیزیبلٹی اسٹڈیز اس سے انویسٹمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے. 450 بلین کی انویسٹمنٹ ہے. تیسری جو انکریجنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان حالات کے باوجود بھی 310 انڈسٹریل یونٹس جو ہے ہمارے جو نئے زونس بنے ہوئے ہیں اس میں انڈر کنسٹرکشن ہے. وہ آج نہیں کل, کوئی 2 مہینے بعد, کوئی 3 مہینے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ آپریشنس میں آئیں گے. تو
اس کے علاوہ جو فیوچر کے ہماری جو گروتھ کی جو وہ ہے ہم نے جو اس سال ہم نے رکھا ہوا ہے انشاءاللہ اس سال ہم بونیر پہ بھی کام شروع کریں گے. دیٹ ول بی ویلیو ایڈیشن ان یور منرل سیکٹر میں جو ماربل کے اندر ہے. اور دوسرا جو ہمارا ہے وہ کرک کے اندر سالٹ اینڈ جپسم سٹی ہے. تیسرا دا لارجسٹ اکنامک زون جو کہ اسپیشل اکنامک زون ہم بنا رہے ہیں PPP موڈ پہ, دیٹ از گرابن, اور یہ آپ کی سیویک روڈ کے ساتھ بالکل قریبی پڑتا ہے, کوئی 2 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ ڈی اے خان میں. وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے اس کا جو اکنامک ماڈل ہے وہ ڈیفرنٹ کیا ہوا ہے. 1000 ایکڑ کے اوپر جو ہے وہ ہمارا فوڈ پروسیسنگ یونٹس لگیں گے. وہ فوڈ کے ہوں گے, کلیئرلی ٹوٹلی فوڈ ایگریکلچر کے اوپر بیس کر کے ہم وہ اکنامک زون ڈیولپ کر رہے ہیں. اور 2000 ایکڑ کے اوپر جو ہے وہ کارپوریٹ فارمنگ کی ایکٹیویٹی ہوگی ٹو فیڈ دیٹ اکنامک زون. تو یہ 3 جو ہے یہ انیشیٹو ہے. ایک ہمارا ابھی انیشیٹو کیپیک کے ساتھ ہے جو کہ میں کہتا ہوں کہ بڑی انکریجنگ ٹورڈز انٹرپرینورشپ ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے انکلوسیو بزنس ڈیولپمنٹ پارک بنا لیا ہے جس کے اندر میل فیمیل اور ٹرانسجنڈر کو ہم اکوموڈیٹ کریں. وہ لوگ جو گھروں کے اندر بزنس کر رہے ہیں ان کو نکال کے ان کو انڈسٹری کا ایکسپوجر دیں گے اور انشاءاللہ اس کے اندر گروتھ آئے گی فیوچر کے اندر ان لوگوں کو. تیسرا ہم ابھی ایک اور انیشیٹو پہ کام کر رہے ہیں بڑا اگریسولی, دیٹ از پلگ اینڈ پلے کنسیپٹ. آپ عموماً لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم دبئی میں گئے تو ایک دن میں ہمارا سارا کام ہو گیا. اب ہم بھی اسی کنسیپٹ پہ انشاءاللہ ہر ایک زون کے اندر ایک ایریا کریٹ کر رہے ہیں جہاں پہ وہ لوگ ہمارے انڈسٹریلسٹ جو کہ مشین ان کے پاس ہے یا پرچیز پاور ہے مشینری کی لیکن اس کے پاس زمین لینے کی اور بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں, تو ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے انکریج کرنے کے لیے اسی دن آئیں گے ہمارے ساتھ ایک رینٹ ایگریمنٹ کریں گے اور دوسرے دن ہم اپنا کاروبار شروع کریں گے. تو یہ 3-4 انیشیٹوز پہ انشاءاللہ اپ کمنگ ایئر میں ہم کام کریں گے. تھینک یو سو مچ.